آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کی شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کے ہی مقام باب لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال و فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر اپنے سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کی فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بات بعینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس شہر کے حصوں اور اسے رومیوں کی جبر و استبداد سے بچانے کے لیے
5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسے ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، استدلال کیا۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔